الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهدلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم بے حد مہربان سب پر مہربان. الرحیم نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین جو روز جزا کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم بتلا ہم کو سیدھی راہ. اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا. ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے راستے سے گم ہو گئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کل اسی کے بارے میں کچھ بات ہوئی ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو اور ہمارے دل کا رخ ہمیشہ اپنی ذات عالی کی طرف پھیر دے. اور ایاک نعبد کے اندر ہم جو اللہ کی غلامی کے اقرار کر رہے ہیں پوری زندگی غلامی والی زندگی گزاریں. اور ایاک نستعین کے اندر ہم نے جو اللہ سے مدد طلب کی ہے کہ اللہ آپ ہی سے ہم ہر کام میں مدد چاہتے ہیں. ہمیشہ ہمارا دل کا رخ اللہ ہی کی طرف رہے اور انہی سے مدد طلب کرتے رہیں. کل اس کے بارے میں کچھ باتوں کا تذکرہ ہوا تھا کہ دنیا میں ایک دوسرے سے جو مدد طلب کی جاتی ہے وہ یہ سمجھ کر نہیں کہ یہ اپنی ذات سے میری مدد کرے گا. اس کے اختیار میں ہے اس کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے. صرف ایک ذریعے کے طور پر ایک سبب کے طور پر اللہ نے اس کو میرے لیے مقرر کیا ہے اور میں اس سے اپنے کاموں میں مدد دے رہا ہوں. بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس جا رہا ہوں. گھر کے اندر کوئی بلڈر کا کام ہو گیا تو اس سے کام لے رہا ہوں. کوئی پائپ لائن خراب ہو گئی تو اس لائن کے جو ماہر اس سے کام لے رہا ہوں. یہ سب مدد طلب کرنا ہے اور اسی کے ذریعے ہمارے دنیا کا نظام چل رہا ہے ایک دوسرے کے تعاون سے ایک دوسرے کی مدد سے. تو یہ ایک دوسرے کی مدد جو ہم چاہتے ہیں کرتے ہیں یہ صرف ایک ذریعہ ہے. اس کے اندر بھی ہمارا یقین یہی رہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں یا جس سے جو کام کروا رہا ہوں اللہ چاہیں گے تو میرا گھر کا کام پورا ہوگا. اللہ چاہیں گے تو اس وقت میں جو کام کروانا چاہتا ہوں وہ کام ہوگا. علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے دوا میں نہیں ہے. اللہ چاہیں گے تو مجھ کو شفا ملے گی. غرض ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی کام خود کر رہا ہو تو اس میں بھی ایاک نستعین اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں شروع کر رہا ہوں آپ میری مدد فرمائیے. دل میں ہمیشہ اللہ سے کانٹیکٹ میں رہے. جیسے کہ ذکر کیا تھا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمیشہ اللہ سے باتیں کرتے رہو. اللہ سے باتیں کرتے رہو. جو بھی ضرورت ہو جو بھی کام شروع کر رہے ہو جو بھی حاجت پیش آ گئی ہو جو بھی تکلیف پہنچ رہی ہو جو بھی پریشانی آ رہی ہو
بس اللہ کی طرف دل سے متوجہ ہو جاؤ. باقاعدہ 2 رکعت نماز پڑھ کر صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا کرنے کا موقع مل جائے تو وہ اختیار کرو. باقاعدہ نمازوں کے بعد دعا کرنے کا موقع مل گیا تو وہ اختیار کرو. اس کا موقع نہیں ہے، ایمرجنسی کی حالت پیش آ گئی، بس دل فوراً اللہ کی طرف متوجہ کر دو کہ اللہ یہ پریشانی پیش آ گئی، یہ ضرورت پیش آ گئی، یہ حاجت پیش آ گئی، یہ شخص میرے پاس آ گیا ہے، جو بھی حاجت لے کر آ گئے، اللہ بس آپ اس کی حاجت کو میرے ذریعے پوری کروانا چاہتے ہیں تو پوری کروا دیجیے. آپ ہی کے مدد سے یہ کام ہوگا. تو ہر وقت ایاک نستعین ایاک نستعین. اس لیے دوا بھی پینے کے وقت میں ہمیشہ ہم یہ دعا کر لیا کریں، میڈیسن کھانے کے وقت میں، اللہ کافی اللہ شافی. اے اللہ شفا دینے والے آپ کی ذات ہے، کفایت کرنے والے آپ کی ذات ہے. یہ دوا میں پی رہا ہوں، اس دوا کے ذریعے سے شفا آپ دیں گے. دوا کی ذات کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. اسی طریقے سے جو بھی میں روزی کے اسباب اختیار کر رہا ہوں، کسی جاب پر جا رہا ہوں، کوئی بزنس کھولا ہے، کوئی کام شروع کیا ہے، اے اللہ اس کام کو چلانا، اس کام کے اندر برکت دینا، اس کام کی حفاظت کرنا اور پھر اس کام کے اندر ترقی دینا، سب آپ کے اختیار میں ہے. تو انشاءاللہ اس طریقے سے اگر ہمارا اللہ سے کانٹیکٹ رہے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دل کے اندر بہت بڑا سکون ملے گا. دعا کی برکت سے جس طرح دنیا کے اندر ہم کسی بڑے آدمی کو کوئی بات کہہ دیتے ہیں کہ پلیز یہ ضرورت ہے، آپ میرا تعاون کریں، اور وہ کہے کہ ہاں میں آپ کی مدد کروں گا، تو ایک ظاہری اسباب کے ذریعے سے دنیا کے انسان کو ایک سکون مل جاتا ہے، چین مل جاتا ہے کہ چلو فلاں شخص نے وعدہ کر لیا ہے. تو اللہ تو سب سے بڑے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں. اللہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی وعدہ پورا کرنے والے ہی نہیں ہے. لہذا دعا کی برکت سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، چین حاصل ہوتا ہے، اور دعا کے بعد دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ بس میں نے اپنے رب سے کہہ دیا ہے، اب میرا رب انشاءاللہ میرے لیے جو فیصلہ کرے میں اس پر راضی ہوں، میرا رب میرے لیے جو فیصلہ کر دے میں اس کے بعد مطمئن ہوں. تو انشاءاللہ یہ ہماری زندگی کا روٹین ہمیشہ کے لیے بنا لیں. ہمیشہ کہ اللہ کرے رمضان شریف کے اندر جو سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ تذکرہ چل رہا ہے جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، نماز کے ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں. لہٰذا جب ہم الحمدللہ رب العالمین شروع کریں تو اس کا ترجمہ میننگ ہمارے ذہن میں رہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین جب ہم پڑھ رہے ہوں تو دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میں اس آیت شریفہ میں کس بات کا آپ سے معاہدہ کر رہا ہوں. بس میں آپ کو غلام ہوں. نماز کے اندر بھی جس طرح آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، اطاعت و فرما برداری والی صورت اختیار کر رکھی ہے، آپ کو رکوع کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں. اللہ نماز کے بعد بھی مجھے غلامی والی زندگی نصیب فرما کہ نماز کے بعد بھی جب میں باہر کی دنیا کی فیلڈ میں جاؤں، اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے جاب میں، اپنے بزنس میں، اے اللہ وہاں بھی میں آپ کا غلام بن کر رہوں. وہاں میری آنکھوں کی حفاظت ہو، میرے کانوں کی حفاظت ہو، میں میوزک نہ سنوں، غلط چیزوں کی طرف نہ دیکھوں، انٹرنیٹ کے اندر غلط باتیں نہ دیکھوں، فیس بک کے اندر غلط چیزوں کے اندر مشغول نہ ہو جاؤں. وہاں بھی میں آپ کا غلام ہوں، اور آپ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. ہر جگہ میں آپ کی عبادت اور آپ کی فرما برداری والی زندگی گزاروں. ایاک نعبد کے اندر ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہمیشہ میں آپ کی فرما برداری والی زندگی گزاروں گا. اللہ میری مدد فرمائیے. ایاک نستعین کے اندر مدد طلب کی. ایاک نعبد کے اندر ہم نے اپنی غلامی کا اقرار کیا، اور ایاک نستعین کے اندر مدد طلب کر رہے ہیں کہ اللہ میں آپ کی غلامی والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اب کیسے کیسے میرے سامنے مرحلے آئیں گے، کیسے کیسے فتنے آئیں گے، میں اپنے کام پر جاؤں گا وہاں کیا کیسے کیسے فتنے ہوں گے، جاب پر جاؤں گا، یونیورسٹی جاؤں گا، کالج میں جاؤں گا، وہاں کیا فتنے آئیں گے جو مجھ کو آپ کی غلامی سے ہٹانے والے ہوں گے. اے اللہ وہاں میں آپ کی غلامی کے اوپر برقرار رہوں، اس پر آپ میری مدد فرمائیے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمیشہ اس آیت شریفہ کو اپنے سامنے رکھے. اور مزید اس کے بعد والی آیت اللہ اکبر. سورہ فاتحہ حقیقت میں قرآن پاک کا خلاصہ ہے. انسان کو سورہ فاتحہ اگر سمجھ میں آ جائے پورے طریقے سے تو مفسرین کرام نے جو بات کہی ہے وہ کوئی بلا وجہ نہیں کہی ہے. حقیقت میں انسان کی زندگی کا مقصد اس سورہ فاتحہ کو انسان اگر اچھی طریقے سے سمجھ لے اور اس سورہ فاتحہ کے مضمون کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے، اور ان کی دعاؤں کے اندر جو اس نے اللہ سے مانگا ہے وہ دعائیں ہمیشہ اس کے سامنے رکھے. اللہ کی معرفت کی جو پہلی چیزیں آتے ہیں، اللہ کیسے بڑے ہیں، کیسے پالنہار ہیں، کیسے رب العالمین ہیں، کیسے رحمان و رحیم ہے، تو انشاءاللہ اس کی پوری زندگی کا روٹین اور اس کی پوری زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. اہدنا الصراط المستقیم یہ بھی بڑی زبردست دعا ہے ہماری پوری زندگی کے لیے. اس کے اندر بھی ہم بڑی زبردست اللہ تعالیٰ سے ایک بہت جامع دعا کر رہے ہیں. بہت زبردست دعا ہے. اللہ کرے کچھ سمجھ میں آ جائے بات، اور رب ذوالجلال ہم کو ہماری زندگی اس کے مطابق گزارنے والا بنا دے. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. ہدایت عطا فرما. بار بار ہم ہدایت کا لفظ بولتے رہتے ہیں.
ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کے مفسرین نے بہت عام انداز میں، بہت عام فہم صورت اختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ ہدایت کے دو معنی ہیں، ہدایت کے دو میننگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اراۃ الطریق، یہ پہلا معنی ہے، اور دوسرا معنی ایصال الی المطلوب۔ اراۃ الطریق یعنی راستہ دکھا دینا، ڈائریکشن بتا دینا، ڈائریکشن بتا دینا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو دارالعلوم کے بلیک بن کے دارالعلوم میں جانا ہے، مرکز پر جانا ہے، مورسن جانا ہے۔ آپ نے کسی سے پوچھا بھائی مجھے جامعۃ العلم الہدیٰ جانا ہے، میں یہاں پہ ناواقف ہوں اور مجھے راستہ معلوم نہیں، آپ مجھے بتائیے ذرا۔ تو آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے پورا اس کو ڈائریکشن دے دیا، پورا ڈائریکشن کہ یہاں سے یوں چلا جاؤ، یہاں سے اس طرح جاؤ، اس طرح جاؤ، اس طرح جاؤ، اور انشاءاللہ پھر آپ کی آخری منزل جامعۃ العلم الہدیٰ ہوگی، آپ پہنچ جاؤ گے۔ اس کو کہتے ہیں اراۃ الطریق، راستہ دکھا دینا، ڈائریکشن بتلا دینا، یہ ہو گیا اراۃ الطریق۔ اور دوسرا ایصال الی المطلوب، آپ سے کسی نے کہا کہ مجھے جامعۃ العلم الہدیٰ جانا ہے، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، اب میری کار میں بیٹھ جائیے، یا اس کے پاس کار ہے، آپ نے کہا کہ آپ مجھ کو اپنی کار میں بٹھا لو، میں آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ تو آپ نے اس کو اپنی کار میں بٹھا دیا اور سیدھے جامعۃ العلم الہدیٰ کے گیٹ پر پہنچا کر کہہ دیا کہ سامنے یہ جامعۃ العلم الہدیٰ ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، یہ بھی ہدایت، وہ بھی ہدایت ہے۔ اب یہ ہدایت دو معنی میں آتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہادی کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہادی ہے، قرآن بھی ہادی ہے، ھدی للمتقین ہے، اور ہم دعاؤں کے اندر روزانہ کہتے ہیں اللہم اجعلنا ہادینا مہتدین، یا اللہ ہم کو ہادی بنا اور مہتدین، ہدایت یافتہ بنا۔ یہ جو پہلے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کہا گیا، قرآن کو ہدایت کہا گیا، اور ہم ہادی ہونے کے اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، یہ پہلے معنی کے اعتبار سے ہے کہ اللہ ہم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑے ہادی ہے، دنیا میں سب سے بڑی ہدایت کا راستہ بتانے والے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتلانے والے، بلکہ اللہ کا نام بتلانے والے۔ ان کو تو اللہ کا نام بھی معلوم نہیں تھا، لا الہ الا اللہ بھی آپ کے ذریعے معلوم ہوا۔ تو اس معنی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے ہیں، انسان اللہ تک پہنچ جائے، اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے، اللہ سے اس کا کانٹیکٹ ہو جائے، اللہ سے تعلق ہو جائے، اس معنی کر یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہے، اور آپ کو ہادی کہا گیا۔ قرآن کو کہا گیا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو قرآن سے بھی ایسے ایسے راستے ہم کو ملتے ہیں کہ ان راستوں کو اگر ہم اختیار کریں، ان راستوں پر چلنا شروع کر دیں، تو انسان اللہ تک پہنچ جائے اور اپنی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچ جائے۔ تو جہاں انبیاء علیہ السلام کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کہا گیا ہے، وہ پہلے معنی کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، قرآن ہادی ہے، اور ہم بھی اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہادی بھی بنا اور مہتدی یعنی ہدایت یافتہ بھی بنائے، ہدایت یافتہ بھی ہم کو بنا دیجئے اور ہادی بھی بنا دیجئے، ہم لوگوں کو اچھی راستے کی طرف لے کر چلنے والے ہوں، اچھی باتیں بتلانے والے ہوں۔ اور جو دوسرے معنی ہے ایصال الی المطلوب، یعنی مطلوب تک پہنچا دینا، دل کے اندر وہ بات اتار دینا، جس کو دوسرے الفاظ کے اندر کہتے ہیں توفیق دے دینا۔ یہ دوسرے معنی کے اعتبار سے ہدایت اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے معنی کے اعتبار سے ہادی اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہاں پر یہی معنی مراد ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر یہی معنی مراد ہے جو دوسرے معنی کے اعتبار سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلاتے تھے مگر لوگ نہیں مانتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا۔ تو قرآن پاک میں فرمائے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ دیکھیے اس آیت میں ذرا غور سے دیکھیے، انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں ہدایت نہیں دے سکتے، کس اعتبار سے ہدایت نہیں دے سکتے؟ وہی دوسرے معنی کے اعتبار سے، یعنی دل میں بات کو اتار دینا، اس کو ایمان کی توفیق کا مل جانا، نمازوں کے پر آ جانا، دین کی باتوں پر آ جانا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ ہدایت دیتے ہیں، تو اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یہ دوسرے معنی کے اعتبار سے ہے، مطلوب تک پہنچا دینا یعنی مقصود تک پہنچا دینا، دل میں بات کا اتار دینا، اس کام کے لیے توفیق کا دے دینا۔ آپ دوسروں کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات دن دیتے تھے، تو اب ایمان کی دعوت دینا تو آپ کا کام ہے، لیکن دل میں ایمان قبول کر لینا اور ایمان قبول کرنے کی توفیق کا مل جانا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لہذا جہاں پر یہ فرمایا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وہ دوسرے معنی کے اعتبار سے ہے،
اور جہاں آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ بڑے ہادی ہیں، وہ پہلے معنی کے اعتبار سے، اسے قرآن پاک کی ان آیاتوں کے اندر تطبیق بھی ہو جائے گی اور آپس کے اندر کوئی تضاد معلوم نہیں ہوگا۔ اس لیے اب اس آیت شریفہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ہم اللہ سے جس ہدایت کا سوال کر رہے ہیں، ہم اللہ سے جس ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، وہ دوسرے ہدایت کے معنی کے اعتبار سے ہے، دوسرے معنی کے اعتبار سے کہ اللہ آپ مجھ کو ہدایت دیجئے، یعنی توفیق عطا فرمائیے صراط مستقیم کی، کہ میں صراط مستقیم کو اختیار کر لوں اور صراط مستقیم والے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں پر میں چلنا شروع کر دوں، ان تمام راستوں پر چل کر میں آپ تک پہنچ جاؤں۔ یہ دوسرے معنی کے اعتبار سے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر یہ بندہ نماز کے اندر، نماز کے باہر اللہ سے دعا کر رہا ہے، لہٰذا اہدنا الصراط المستقیم کے اندر یہ بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھ کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، یعنی صراط مستقیم کی مجھے ہدایت دے دیجیے کہ جو صراط مستقیم ہے، اسلام والا راستہ ہے، دین والا راستہ ہے، اور بالکل سیدھا ڈائریکٹ آپ تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا دوسری جگہ پر وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ آپ کا بالکل رب کا راستہ ہے جو سیدھا آپ کے رب تک پہنچائے گا، سیدھا جنت تک پہنچائے گا۔ تو یہ اسلام ہے، دین ہے، اور قرآن پاک نے جتنے طریقے بتلائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جو طریقے بتلاتے رہے، جو سنتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے رہے، یہ تمام کے تمام صراط مستقیم ہے۔ ان تمام صراط مستقیم پر اے اللہ مجھ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سن تو بہت رہا ہوں، قرآن کی آیتیں سن رہا ہوں، قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے وہ سن رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے وہ سن رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہے وہ میں سن رہا ہوں، لیکن اے اللہ میرا دل مائل نہیں ہو رہا ہے، مجھ کو ابھی تک توفیق نہیں مل رہی ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کے اندر بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ صراط مستقیم کے جتنے راستے ہیں، جتنے طریقے ہیں، وہ تمام طریقوں پر چلنے کی مجھ کو توفیق عطا فرما دیجئے، مجھ کو چلانا شروع کر دیجئے، انگلی پکڑ کر میری مدد فرمائیے۔ جس طرح ہم بچے کو کسی جگہ چلنا ہوتا ہے تو اسے انگلی پکڑ لیتے ہیں، انگلی پکڑ کر چلانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، بچوں سے بھی کمزور ہوں، آپ میری انگلی پکڑ لیجئے اور انگلی پکڑ کر مجھ کو بس چلانا شروع کر دیجئے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کے اندر یہ دعا ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی جامع دعا ہے۔ اور پھر مفسرین نے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر صراط مستقیم جو دین کا راستہ ہے، جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے، اس کی ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، مگر صراط مستقیم ہر چیز میں ہے، ہمارے دنیاوی کاموں کے اندر بھی صراط مستقیم ہے اور دین کے کاموں میں تو یقیناً ہے صراط مستقیم۔ دو دنیا کے کاموں کے اندر بھی جو صراط مستقیم ہے وہ صراط مستقیم اس کو عطا فرما۔ میں بزنس کر رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، جاب پر جا رہا ہوں، اے اللہ یہ میں جاب پر جا رہا ہوں، اس میں جو صحیح راستہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، اس کے اندر بھی جو دین والا راستہ ہے، سچائی اور امانت داری والا طریقہ ہے، اے اللہ وہ طریقہ مجھ کو عطا فرما۔ آپ کی دنیا کے کاموں کے اندر جو بھی الجھن پیش آ جائے، جو بھی پریشانی پیش آ جائے، آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، بس اس کے اندر آپ دعا کیجئے کہ اللہ اس کے اندر جو صحیح راستہ ہے۔ میں مثال کے طور پر علاج کرانا چاہتا ہوں، خیر یہاں تو ڈاکٹر آپ کے متعین ہوتے ہیں، آپ کے اعتبار سے جو ڈاکٹر بنے، انڈیا میں تو ڈاکٹر فری ہوتے ہیں، آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، یہاں بھی آپ کو کچھ اختیارات ہوتے ہیں۔ تو اللہ میں علاج کرانا چاہتا ہوں، میں اپنا گھر بنوانا چاہتا ہوں، میں کار درست کروانا چاہتا ہوں، کس کے پاس جاؤں؟ تو اس میں جو میرے لیے صحیح راستہ ہو بس مجھ کو وہ صحیح راستے پہ لگا دیجیے۔ تو دین کے کاموں کے اندر بھی صراط مستقیم عطا فرمائیے اور دنیا کے ہر کام کے اندر مجھ کو صحیح راستہ بتا دیجیے، اور ایاک نستعین کو ساتھ میں رہ لیجیے، یہ صحیح راستہ بتا بھی دیجیے، توفیق عطا فرمائیے، اور پھر توفیق عطا فرمانے کے بعد ایاک نستعین اس میں میری مدد بھی فرمائیے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم، اس کے اندر ہماری پوری زندگی کا، چاہے وہ دین کا کام ہو چاہے ہمارے دنیا کا کام ہو، سب اس کے اندر آ گیا، سب اس کے اندر آ گیا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ہم دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ قرآن کے اندر جو ہدایت کی باتیں بتلائی ہے، حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جو ہدایت کی باتیں بتلائی ہیں، کہ اللہ ان تمام ہدایت کی باتوں پر مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اس پر ایاک نستعین میری مدد فرمائیے۔ دنیا کی جتنی پریشانیاں ہیں میری، ان تمام پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے بھی جو صحیح راستہ ہے کہ میری یہ پریشانی کہاں سے دور ہو سکتی ہے، میری تکلیف کہاں سے دور ہو سکتی ہے، یہ میری ضرورت ہے دنیا کی کہاں سے پوری ہو سکتی ہے، اس کے اندر بھی جو صحیح ڈائریکشن ہے، یا اللہ وہ صحیح ڈائریکشن مجھ کو عطا فرما دیجیے، اور ایاک نستعین پھر اس میں میری مدد فرمائیے۔ تو اب بتلائیے کہ جو سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یقیناً پورے قرآن کا خلاصہ ہے، انسان کو دین کا راستہ بھی
یہ صراط مستقیم کے ذریعے ملے گا، اور ایاک نستعین کے ذریعے سے مدد اللہ کی حاصل ہوگی، اور ایاک نعبد کے ذریعے سے غلامی والی زندگی ملے گی۔ اس طریقے سے انشاءاللہ یہ آیتیں ہمیشہ ہمارے سامنے رہیں، اور ہمیشہ ان آیتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہم کوشش کرتے رہیں، اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں کم از کم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سے کیا دعا کر رہا ہوں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ ایاک نعبد کے اندر میں اللہ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں، ایگریمنٹ کر رہا ہوں کہ اللہ میں آپ کا غلام ہوں، ہمیشہ آپ کی مان کر چلوں گا۔ وہ ایاک نستعین کے اندر میں یہ اللہ سے سوال کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میری آپ ہر کام میں مدد فرمائیے، میں آپ کا ہر وقت محتاج ہوں، میں کسی صلاحیت کا مالک نہیں ہوں، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ اس لیے انسان کے اندر اپنی ذات سے ہٹ کر، لوگوں سے ہٹ کر، دنیا کی چیزوں سے ہٹ کر اللہ کی ذات پر چلی جائے گی۔ تو ایاک نستعین کے اندر تمام چیزوں سے نظروں کو ہٹا کر اللہ کی ذات عالی کے اوپر ہماری نظر چلی جائے۔ ایاک نستعین کے اندر ہم بھی اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم کے اندر یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ اب ہدایت کے جتنے راستے ہیں، جنت تک پہنچانے والے جتنے اعمال صالحہ ہیں، جتنی میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور جتنی بھی صحیح باتیں ہیں، ان تمام باتوں کی مجھے ہدایت دیجیے، توفیق عطا فرمائیے، اور اس توفیق ملنے کے بعد بھی کیونکہ میں کمزور ہوں، اس پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہو سکتا ہے، تو اس پر عمل کرنے میں میری مدد فرمائیے۔ لہٰذا اس طریقے سے انشاءاللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم، پھر اس کے بعد جو آخری 3 آیتیں ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ کل ذکر کیا جائے گا، اس کے اندر بھی کیا اللہ پاک نے ہم کو ہدایت دی ہے۔ اللہ کریے پورے سورہ فاتحہ ہمارے پیش نظر رہے، اور ہمیشہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو حقیقت میں ہم جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر 3 باتیں بہت بنیادی ہیں۔ ایک ہے رب کی معرفت، اللہ کو پہچاننا، تو الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان 3 آیتوں میں رب کی زبردست معرفت ہے کہ اللہ کون ہے، تو اس کا تذکرہ آیا، اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ کون ہے؟ تو فرمایا مالک یوم الدین ہے۔ اس کے اندر ہماری پوری دنیا اور آخرت سب آ گیا اس کے اندر۔ تو پہلی 3 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست اللہ کی معرفت، پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، آخری جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر ہے رب کی عبادت، رب کی معرفت اور رب کی عبادت، رب کی عبادت والی زندگی چاہیے۔ تو ایاک نعبد کے اندر رب کی عبادت کا مطالبہ کیا گیا کہ تم ہمیشہ اپنی زندگی رب کی عبادت میں گزارو، اللہ کی اطاعت فرما برداری میں گزارو، اور پھر اس کے بعد ایاک نستعین اور آخر تک اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، صراط مستقیم کا دعا کرنا، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو رب کی معرفت، رب کی عبادت اور رب سے استعانت اور رب سے طلب ہدایت، یہ 3 باتیں، رب کی معرفت، رب کی عبادت اور رب کی استعانت، یعنی رب سے مدد طلب کرنا، اور رب العالمین سے طلب ہدایت کو مانگتے رہنا۔ یہ 3 باتیں اگر ہمارے ذہن میں رہ جائیں سورہ فاتحہ کے اس درس کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا روٹین جو ہے بالکل صحیح ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو انشاءاللہ ہمیشہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو یہ تمام باتوں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی معرفت بھی نصیب فرمائے، اپنی عبادت والی زندگی بھی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہماری پوری زندگی گزر کر اللہ پاک ہم سب کو اس پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم يا هادي يا رحيم، اللهم يا هادي يا رحيم، اللهم يا هادي يا رحيم، يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم يا هادي يا رحيم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا۔ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اے اللہ قرآن پاک جیسے عظیم نعمت آپ نے ہم کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ذریعہ عطا فرمائی۔ اے اللہ قرآن ہدایت نامہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اے اللہ ہدایت کے اوپر چلانا آپ کا کام ہے، ان باتوں کا دل میں اتار دینا آپ کے اختیار میں ہے۔ اے اللہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں ہدایت کی تمام باتیں اتار دیجیے، ہماری زندگی غلامی والی زندگی ہو جائے، مسلمان صحیح مسلمان بن کر زندگی گزارنے والے ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی کو سامنے رکھ کر اے اللہ ایک ایک سنت کو اختیار کرنے والے ہو جائے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے رحمت سے ہماری مدد فرما، ہمارے بچوں کی مدد فرما، حاضرین کی مدد فرما، حاضرین کے بچوں کی مدد فرما، سنتوں کی عظمت دلوں میں پیدا فرما، دین اور شریعت کے احترام ہمارے دلوں میں پیدا فرما، آپ کو پہچان کر آپ کی مان کر زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، ہادی اور رحیم ہیں، ہم سب کو پوری امت کو ہدایت عطا فرما، جن کو ہدایت ملی بھی ہے اور زیادہ ہدایت کے دروازے کھول دیجیے، ہدایت کو استقامت عطا فرما دیجیے، ثابت قدمی عطا فرما دیجیے، موت تک یا اللہ قرآن و سنت والی زندگی عطا فرما۔ اور جب آخری وقت ہو اپنے فضل و کرم سے ہماری زبانوں کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما، اور اسی کلمے کے ساتھ ہم قبر میں پہنچے اور اسی مبارک اور سچے کلمے کے ساتھ میدان محشر کے اندر یا اللہ آپ کے دربار عالی میں ہم حاضر ہوں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، قیامت کے دن یا اللہ نور کے ممبروں پر عرش کے سائے میں ہم کو جگہ عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت آپ کے دستی مبارک کی جام کوثر عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما، دنیا اور آخرت کے ہمارے جتنے کام ہیں، جتنے ہماری ضرورتیں ہیں، ان تمام کاموں میں ان تمام ضرورتوں میں صحیح راستہ ہم کو عطا فرما، اور اس صحیح راستے پر عمل کرنے میں ہماری مدد فرما۔ ہم کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے دل کا یقین بھی آپ بنائیں گے، دل کا رخ بھی آپ اپنی ذات عالی کی طرف آپ ہی پھیریں گے۔ یا اللہ ہم کچھ نہیں ہیں، کرنے والی ذات آپ ہیں، نفع پہنچانے والی ذات آپ ہیں، آپ معطی ہیں۔ یا اللہ آپ ہدایت دینے والے، ہم کو توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو توفیق عطا فرما، امت کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ رمضان کا بہت مبارک مہینہ آیا ہے، اب قریب الختم ہے، یا اللہ بقیہ اوقات کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ رمضان المبارک میں یا اللہ آپ ہزاروں اللہ کو لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، ہم سب کو، ہمارے گھر والیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے متعلقین کو، حاضرین کو، ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان سب پوری امت کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما دیجیے، جنت عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک وسخطک والنار۔ اللہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ یا اللہ ہم سے جن لوگوں نے جس مقصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ ان کے مقاصد حسنہ کو جانتے ہیں، ان مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما۔ جن کا انتقال ہوا ہے یا اللہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے رب ذوالجلال ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ یا اللہ ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا دیجیے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ کے وسیلے سے تمام اہل بیت کرام، صحابہ کرام، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، مشائخ، ہمارے تمام مرحومین مرحومات کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ آج رات کو ہمارا قرآن پاک ختم ہوگا، آپ کے فضل سے ختم ہوگا، آپ کے فضل سے پڑھا گیا، سنا گیا ہے، آپ اپنے فضل سے اس ختم قرآن کو قبول فرما لیں، اور جہاں جہاں ختم قرآن میں سب کو قبول فرما لیں۔ ختم قرآن کے موقع پر جہاں جہاں جو دعائیں مانگی گئی ہیں، آج جو دعا مانگی جائے گی آپ ہی کے فضل سے مانگی جائے گی، آپ ہی کی توفیق سے ہوگا، سب کچھ آپ کی توفیق سے ہے، ایک ذرہ بھی، ایک سبحان اللہ بھی اللہ آپ کی توفیق سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ آپ کی توفیق اگر ہمارے شامل حال نہ رہے تو ایک سبحان اللہ ہم کہنے کے قابل نہ رہے۔ اللہ کی قسم سب کچھ آپ کی توفیق سے ہو رہا ہے، آپ کے فضل سے ہو رہا ہے، آپ کی رحمت سے ہو رہا ہے۔ یا اللہ مرتے دم تک آپ اپنا فضل شامل حال فرمائیے، اپنی رحمت شامل حال فرمائیے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لنا يا واسع الفضل اغفر لنا ذنوبنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.